نور جہاں کو ملکہ ترنم نور جہاں کا خطاب کس نے دیا تھا؟ یہ جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ 60 سے 80 کی دہائی تک ملکہ ترنم نور جہاں کے عروج کا زمانہ ہے۔ اس عرصے میں اردو اور پنجابی زبان میں ایسے گیت گائے جو میوزک لورز کے لیے گریٹ گفٹ ہیں۔ نور جہاں نے اپنے شاندار کیریئر کا آغاز ہندوستان میں ماسٹر غلام حیدر، سجاد حسین، رفیق غزنوی، کے دتا، ماں بخش، ماسٹر دھومی خان آف رامپوری، انیل بسواس، نشاط صاحب سمیت دیگر موسیقاروں کی کمپوزیشن سے کیا تھا۔ نور جہاں ایسی خوش قسمت فنکارہ، اداکارہ، گلوکارہ تھی جن کے لیے تخلیق کاروں نے اپنی بہترین آؤٹ پٹ مہیا کی۔ بھارت اور پاکستان میں شاعروں اور موسیقاروں کے مبین ایک دنگل چھڑا رہا کہ کون میڈم نور جہاں کے لیے بہتر سے بہتر استدائی بناتا ہے اور کون اسے منفرد و بہترین انداز سے کمپوز کرتا ہے۔ ہندوستان میں نور جہاں کے لیے جن شعراء نے لکھا ان میں موتی لال، مصر ایم اے، ایف ڈی شرف ولی صاحب، ایم ڈی تاثیر، ڈی این مدو کے، ناظم پانی پتی، منشی شمس ضیاء سردی، پرتو لکھنوی، انجم پیلی، بیتی، شیون رضوی، نجف رضی الدین بنارسی، عرش حیدری اور تنویر نقوی سمیت دیگر شامل رہے۔ جگنو کے گیت اظہر سردی اور شہری بھوپالی نے لکھے تھے۔ 1947 کے آغاز میں نمائش کے لیے پیش کی جانے والی فلم مرزا صاحبہ کے گیت عزیز کشمیری نے لکھے تھے، جبکہ اس کے موسیقار پنڈت امر ناتھ تھے۔ پاکستان میں میڈم نور جہاں نے پلے بیک سنگنگ کے میدان میں ایسی اننگ کھیلی جو کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایک طرف سندھ کے موسیقاروں غلام نبی، عبداللطیف کے لیے ہوا سے موتی برس رہے ہیں گا رہی تھی، تو دوسری طرف رشید اترے ان سے ڈٹ الجی سلجھا یار بالم جیسے ملوڈی گیت گوا رہے تھے۔ 1952 میں دوپٹہ نمائش پذیر ہوئی جس کے گیت مشیر کاظمی، عرش لکھنوئی نے لکھے اور اس کے موسیقار فیروز نظامی تھے۔ ذکرہ فلم کے لیے مشیر کاظمی کا لکھا گیت ایک ٹھیس سی جگر سے اٹھتی ہے، دل درد سا دل میں ہوتا ہے، جبکہ عرش لکھنوئی کے لکھے گیت تم زندگی کا غم فسانہ بن گئے اور دوسرا گیت جگر کی آگ کو اس دل میں جلتا دیکھے جاؤ زبان صدوام رہے۔ نور جہاں کو قدرت نے ایسا گلا دیا تھا کہ موسیقار جس طرح کی بھی دھن کمپوز کرتا، میڈم نور جہاں اسے 4 چاند لگا دیتی۔ پاکستان میں جن شعراء نے نور جہاں کے لیے گیت لکھے ان میں بابا عالم سیاپوش، قتیل شفائی، طفیل ہوشیار پوری، سیف الدین سیف، حکیم شجاع، منیر نیازی، فیض احمد فیض، فیاض ہاشمی، احمد رائی، حبیب جالب، تسلیم فاضلی، جوش ملیح آبادی، مسرور انور، مظفر وارثی، تنویر نقوی نمایاں رہے۔ میڈم کے ساتھ جن موسیقاروں نے پاکستان میں کام کیا ان کی فرصت بھی طویل ہے۔ ان میں ماسٹر غلام حیدر، فیروز نظامی، رشید اترے، بابا جی چشتی، خواجہ رشید انور، ماسٹر عنایت حسین تصدق، دیبو بھٹاچاریہ، سلیم اقبال حمید، ماسٹر عبداللہ، نثار بزمی، خلیل احمد، وزیر افضل، اختر حسین اکھیاں، اشرف اور دیگر شامل ہیں۔ میڈم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ نور جہاں بچپن اور جوانی میں خوبصورت نہیں تھی۔ ان کے ابتدائی اسٹل فوٹوز آج تک محفوظ ہیں۔ دیکھیں تو لگتا ہے کہ نور جہاں واقعی کوئی قیامت نہیں تھی بلکہ قیامت صغریٰ بھی نہیں تھی، مگر جو ان کے فن میں پختگی آئی انہوں نے خود کو گرم کیا۔ نور جہاں حسن و جمال کا تاج محل دکھائی دینے لگی۔ نور جہاں کے استاد غلام محمد قصوری المعروف گامے خان نے اپنی آخری عمر میں مجھے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں استاد نے مجھے نور جہاں کے متعلق بڑی دلچسپ باتیں بتائی۔ میں نے استاد سے پوچھا کہ آپ کی نور جہاں سے پہلی ملاقات کہاں ہوئی؟ جواب میں استاد نے کہا میں نے نور جہاں سے نہیں، اللہ وسیع سے ملا تھا، اور میں اس وقت ملا تھا جب اس کی عمر صرف 6 دن تھی۔ اللہ وسیع کی پھوپھی اور والدہ سے بابا بلے شاہ کے سرکار کے مزار پر سلام کرانے کے لیے لے جا رہے تھے اور وہیں دربار پر اللہ وسیع اتاری گئی۔ بابا بلے شاہ کے مزار پر الہی جان نور جہاں کے والد نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اسے گیت سنگیت کی تعلیم دوں گا۔ استاد گامے کا یہ عالم کی جملہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ نور جہاں نے توسلی زبان میں سرگم پلٹا شروع کیا تھا۔ مراد یہ کہ نور جہاں نے موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ اتنی چھوٹی عمر میں شروع کر دیا تھا کہ ابھی الفاظ بھی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتی اور توسلی زبان میں باتیں کرتی تھی۔ دولت اور شہرت نور جہاں پر تمام عمر عاشق رہی۔ نگار خانوں میں نور جہاں کے فن کا محاوضہ بھی منہ مانگا ادا کیا۔ 1960 میں نور جہاں نے اعلان کیا کہ وہ اب صرف گلوکاری ہی کریں گی۔ اس سے قبل نور جہاں فلموں میں ہیروئن کا کردار بھی نبھا رہی تھی۔ سستے زمانوں میں نور جہاں نے ایک گیت کا معاوضہ 2000 روپے کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ میاں نواز شریف ساکھ ڈال کا دور نہیں تھا جس میں 2000 روپے سے کر 20 روپے کی صورت اختیار کر چکے۔ اس زمانے میں 2000 میں لاہور کے گلبرگ میں قطع راضی مل جایا کرتی تھی۔ نور جہاں نے اپنا معاوضہ 500 روپے سے 2000 روپے کیا تو انہیں موسیقار رشید اترے نے فلم ساز اشفاق ملک کی فلم سلمہ کے لیے جو گیت گوائے اس کے بہت زندگی یا کسی کا انتظار ہے۔ اس دور میں زبیدہ خانم، نسیم بیگم، منور سلطانہ اور کوثر پروین بھی گا رہی تھی، مگر نور جہاں ان میں سٹار سنگر سمجھی جاتی تھی۔ اپنے کیریئر کا طویل عرصہ نور جہاں نے اردو گیت گائے۔ نکسس سیانی نے کہہ رکھا تھا پلے بیک سنگنگ میں اگر آپ نے اپنا نام محترم چاہتی ہیں تو پنجابی فلموں کے گیت نہ گانا۔ نور جہاں کا پنجابی گیتوں کی طرف آنا بھی ان کے کیریئر میں ایک ہنگامہ تھا۔ موسیقار ماسٹر عبداللہ لاہور کے نامی گرامی پہلوان اچھا شکر والا کے جگری دوست تھے۔ اچھا پہلوان اپنے دوست عبداللہ کو موسیقار اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے۔
یہ وہ زمانہ تھا جب نور جہاں اپنے دور کے بے مثل موسیقاروں کے لیے گا رہی تھی۔ ماسٹر عبداللہ نے چیلنج قبول کیا اور ایک ایسی ستائی تیار کی جس نے پاکستان کی فلم موسیقی میں کمرشل انقلاب برپا کر دیا۔ گیت کے بول تھے شکر دو پیرے پپلی دے تھلے میں چھنکائیاں ونگا۔ ماسٹر عبداللہ نے یہ پنجابی گیت فلم ملنگنی کے لیے گوایا جسے نیلوں پر فلمند کیا گیا۔ ملنگنی کے اس گیت کے بعد نور جہاں نے سینکڑوں پنجابی فلموں کے لیے انگت گیت گائے جن میں باز کی دنیا بناتے ہوئے موسیقاروں نے کمال مہارت سے کام لیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں کب کہا گیا؟ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دونوں میں ملی ترانے گا کر نور جہاں نے سارے پاکستان کی محبوب بن چکی تھی۔ اس وقت کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر صدر ایوب کے بہت قریب تھے۔ سرکاری میڈیا پر ان کا آرڈر چلتا تھا۔ نور جہاں عوام کے ساتھ حکمرانوں کی بھی ہمیشہ فیوریٹ رہی۔ 65 کی جنگ کے ملی ترانوں نے ان کے سٹارڈم کو نیشنلزم کی ایسی ضرور لگائی کہ وہ نور جہاں سے ملکہ ترنم نور جہاں بن گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ الطاف گوہر نے ریڈیو حکام کو آرڈر کیا کہ میڈم نور جہاں کا نام پروٹوکول احترام کے ساتھ نشر کیا جائے۔ ان دنوں لاہور ریڈیو پر صوفی تبسم کے ڈیرے ہوا کرتے تھے جہاں ایوب رومنائی اور کئی دوسرے شاعر بھی اکٹھے بیٹھتے تھے۔ وہیں کسی نے نور جہاں کو ملکہ ترنم نور جہاں کا نیا عنوان دے دیا۔ پھر سرکاری آرڈر کر دیا کہ نور جہاں کو آئندہ ملکہ ترنم نور جہاں کے نام سے لکھا اور پکارا جائے۔ یہ درست ہے کہ نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب ریاستی اور سرکاری ادارے نے دیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نور جہاں ہمیشہ ملکہ ترنم کے حیثیت سے موسیقی کے جہاں پر حکومت کرتی رہیں گی۔